بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں پروگرام درس حدیث میں. کتنے سال گزر جاتے ہیں اور کتنا دن ہو جاتا ہے جب ہمارے آپسی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھی میں ایسا بھی سنتا ہوں کہ 10 سال سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے, 20 سال سے لوگ تعلقات نہیں رکھ رہے ہیں. دوستوں کے تو چھوڑیے, دوستوں سے چھوڑیے, پر آپس میں بھائیوں کے تعلقات, بھائی بہن کے, والدین سے تعلقات, یہ تعلقات بہتر نہیں ہوتے ہیں. اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے, جسے آپ مانتے ہیں, رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دو مسلمان آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, کسی چیز کو مت بھید ہو جاتے ہیں, کسی چیز کو لے کر ان کے درمیان دوریاں ہو جاتی ہیں اور وہ آپس میں اب بات چیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور بات چیت کرتے کرتے 3 دن سے زیادہ اگر گزر جاتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے, رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اب خارج ہو جاتا ہے. اب اس میں چیز کیا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پہل کرتا ہے تو روز قیامت جنت میں وہ پہلے جائے گا. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ حدیث, جو ہم اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو نہ جانے کتنے سال سے چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں, ایگو میں, گھمنڈ میں, اور ان چیزوں کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں موجود ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ. آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس پر ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے یہ پروگرام بہت مختصر ہوتا ہے, درس حدیث ہے, حدیث کو ہم لوگ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ حدیث جو ہوتی ہے ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں. حدیث ہم نے لوگوں کے سامنے بتا دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سمجھنا یہ ہے کہ 30 سال سے ہمارے تعلقات ہمارے رشتہ داروں سے اور دوستوں سے, اقربا سے نہیں صحیح ہیں, تو کیا ہم جو 30 سال سے عمل کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے 3 دن سے زیادہ بات نہیں کیا, 3 دن تک اگر تم نے گفتگو نہیں کی, تو تم دین اسلام سے خارج. تو جو ہم اتنے سال سے عمل کر رہے ہیں, تو پھر وہ عمل کا ہمارا کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیں, اس طرح کے احادیث کو سمجھنے کے لیے کچھ قانون کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کو جس نے آپ نے پڑھ کے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 2 مسلمان آپس میں قطع تعلق کر لیں, توڑ دیں, اور 3 دن تک یہ رشتہ نہ بحال ہو, تو پھر اس کے بعد یہ دونوں اسلام سے خارج ہیں. تو خارج ہونے کے معنی کو میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں, حالانکہ واقعاً قطع تعلق بہت بڑا گناہ ہے, بہت عظیم وہ چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے اور سماج میں. لیکن یہ جو اسلام سے خارج ہونے کا کنسیپٹ ہے, یہ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں تاکہ اس طرح کی حدیثیں اور بھی جب ملیں تو یہ لوگ سمجھ سکیں. دیکھیں, ایک مرتبہ انسان کا ذات دین سے خارج ہوتی ہے, ایک مرتبہ انسان کا عمل جو ہے دین سے خارج ہوتا ہے. یہ 2 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ میں میری ذات جو ہے وہ دین سے خارج ہو گئی, ایک مرتبہ میرا یہ عمل اس کی میچنگ دین سے نہیں ہے. دیکھیں, 2 چیزوں کا مرحلہ ہے. مثلا ایک انسان جو شیعہ حضرت علی ابن ابی طالب ہے, وہ گناہ کرتا ہے. بعض روایات میں کہ جس وقت وہ گناہ کرتا ہے ہماری ولایت سے نکل جاتا ہے. اچھا, کون نکلتا ہے ولایت سے؟ اس کی ذات نکلتی ہے یا اس کا عمل نکلتا ہے؟ وہ ابھی بھی لوٹ کر ہے, یعنی اس کی ذات ایسا نہیں ہوا کہ اسلام سے خارج ہو گئی. ہاں, اس کا یہ عمل, یہ جو قطع تعلق اس نے کیا ہے, اس کا یہ عمل اسلام سے میچ نہیں کرتا. تو اس عمل کی حد تک یہ جو اسلام سے کیا ہے, خارج ہے. بس اس چیز کو سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے کہ میں جب بھی کوئی غلط کام کروں, میں جب بھی کوئی غلط کردار ادا کروں, تو گویا میرا یہ عمل دین سے میچ نہیں کرتا. اور ہوتا ہے کیا ہے, میں خطرہ بتاؤں آپ کو, عمل دھیرے دھیرے جب انسان کا اسلام سے نکلتا جاتا ہے, تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی ذات بھی اسلام سے خارج ہو جاتی ہے. یہ اس کا اثر ہی ہوتا ہے. ایسے کئی واقعات جب میرے عمل جو ہے اسلام کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے, دھیرے دھیرے اس راستے پہ میں آگے بڑھتا گیا, ایک دن ایسا آئے گا کہ میں خود اسلام میں نہیں رہوں گا, میں خود دین میں نہیں رہوں گا. لہٰذا یہ حدیث جو آپ کو بتا رہی ہے, یہ در حقیقت آپ کو بتا رہی کہ یہ عمل, یہ قطع تعلق, ایک مومن سے آپ کا رابطہ ٹوٹنا, آپ کا ناطہ ٹوٹنا, آپ کا تعلق نہ ہونا, یہ اسلام سے خارج عمل ہے. اسلام اور دین آپ کو ہرگز یہ نہیں بتاتا کہ آپ ایک مومن سے رشتہ نہ رکھیے.
آپ اپنے سگے بھائی سے رشتہ، بس یہ عمل، یہ رشتہ، یہ آپ نے توڑا ہے، دھیرے دھیرے آپ کا رشتہ کس سے ٹوٹے گا؟ دین سے ٹوٹے گا. اور بڑا ہنر ہے یہ حدیث آپ نے جو انتخاب کیا، بہت حسین حدیث ہے. کیونکہ معلوم ہے کیا ہے، انسان جب رابطے میں ہو نا، مومنین آپس میں رابطے میں جب ہوں تو دین پہ چلتے ہیں. جب رابطے سے ہٹ کر الگ زندگی گزارتے ہیں نا تو مشکل کیا ہوتی ہے؟ بالکل ایسے ہی کہ اگر آپ دیکھیے ایک بھیڑ بکریوں کا اگر جھنڈ ہو نا، وہ اپنے غلے کے ساتھ ہو تو پھر اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایک چوپان بھی ہے. یہ تنہا رہ گیا بالکل تو کوئی بھی بھیڑیا اس پہ حملہ کر دیتا ہے. یہی حال کب ہوتا ہے؟ جب میں اپنا قطع تعلق کر کے چلوں تو ایک بھیڑیا جس کا نام قرآن میں ہے شیطان، وہ ہر لمحہ اس چکر میں ہے کہ آپ اپنے غلے سے ہٹو، وہ آپ پر حملہ کرے. لہٰذا یہ قطع تعلق دھیرے دھیرے واقعاً ہمیں اسی مرحلے تک پہنچاتا ہے کہ ہم دین سے کیا ہے؟ خارج ہو جاتے ہیں. بس اب یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، ایکچولی بات کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں، پر کچھ مجبوریاں ہمارا مطلب ساتھ نہیں دے پاتی ہیں. فار ایگزامپل جو ایگو ہوتا ہے ہمارا، وہ بیچ میں بہت آڑے آ جاتا ہے، یا کوئی کسی کے بنا پر اگر تعلقات خراب ہوا ہے تو پھر ہم ان کے بارے میں بھی سوچنے لگتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے مطلب ڈیل کرنا ہے کہ تعلقات 3 دن کے اندر ہو، یا کیونکہ سامنے والا تو اب فار ایگزامپل یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا بہت خراب ہے، آپ کو وہ ہمیشہ ذلیل ہی کرنے والا ہے جب بھی آپ ملیں گے، یا اس کا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں بھی مطلب پھر کیا کریں؟ مطلب کچھ اپائے کیا بتائیں گے؟ بہترین راستہ، خود آپ نے حدیث کا وہ جو جملہ پڑھا تھا وہ خود بہترین راستہ، اگر مجھے اس پہ یقین ہو. دیکھیے کبھی کبھار جو ہوتا ہے کہ پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے میں نے پڑھا، مجھے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اگر 2 لوگوں میں پہلا قدم صلح کی جانب جو اٹھائے، یعنی پہلے بات کرنے کے لیے جو جائے، تو اس کا یہ قدم جنت میں پہلا قدم ہے. یعنی جو نہیں آ رہا ہے وہ یعنی جنت کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، آپ جنت کی طرف بڑھ رہے ہو. آپ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ بار بار اگر میں ہی شروعات کروں گا بات کی تو میری عزت کیا رہ جائے گی. یہ زیادہ ایگو ہٹ کرتا ہے نا. نہیں، یہ تو کامن سی چیز ہے، ہیومن ٹینڈنسی ہے، سوچتے ہیں ہم لوگ. ہم سوچتے ہیں. پیغمبر کیا فرماتے؟ نہیں، تم ذلیل نہیں ہو رہے ہو، تم عزت دار بن رہے ہو. پہلے بات جنت میں کون جائے گا؟ ذلیل جائے گا یا عزیز جائے گا؟ عزیز جائے گا، عزت دار آدمی. پیغمبر کریں 2 آدمی بات کریں، پہلا آدمی پہل کرے تو وہ جنت میں جائے گا، یعنی وہ عزیز ہے، وہ ذلیل نہیں. یہ دیکھیں، یہ اس کو دین کے زاویے سے سوچا جائے. میں اس لحاظ سے سوری، آپ معافی چاہتا ہوں، آپ مطلب بیان کرو اس میں تھوڑا سا اس چیز کو مطلب آپ دیکھیے ایک ہیومن نیچر کے حساب سے دیکھیں، جو ہم انسان کا جو ایک فکر ہوتا ہے اس کے حساب سے دیکھیں. جنت اور جہنم تو ایک دوسرا مرحلہ ہے، کیونکہ ہم لوگ وہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں جب جائیں گے تب دیکھا جائے گا. پر اس چیز کو یہاں پہ میں بولا کیسے مارنا کیسے ہے؟ ایگو کو یا جو ہمارا پرائیڈ ہے اسے کیسے مارنا ہے، یا تعلقات کو کیسے بحال کرنا ہے؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے نا کہ ہم اگر بڑھیں گے بھی، قدم بڑھائیں گے تو سوسائٹی مطلب بہت برا. وہی یہ آپ کو کام کہاں کرنا پڑے گا؟ کام آپ کو اسی چیز ہو. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسان کی تربیت اگر بغیر جنت و جہنم کی ہو سکتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جنت و جہنم کا ذکر نہیں کرتا. انسان کی تربیت، ہاں تربیت، جب تک آپ کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوگا تربیت نہیں ہو سکتی. وہ تو ہم لوگ واقعات دیکھتے ہیں نا کہ اگر جب تک مجھے آخرت پہ ایمان نہیں ہو تو کیوں میں مال حرام سے رکوں گا؟ مجھے تو لگتا ہے میرا فائدہ کام ہے. میں نے 10,000 روپیہ دیا، مجھے 15,000 روپے ملا. تو اللہ کو پتا ہے کہ بندے ایسے ہی سسٹم ہے. یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ کسی سماج کی تربیت کر رہے ہو تو سماج کا آخرت پہ ایمان ضروری ہے. وگرنہ واقعاً یہ انسان جن چیزوں اور جن میٹیریل سے مل کر بنا ہے اس کو یقین نہیں آئے گا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بار بار وہ چھوٹا آدمی، وہ غریب آدمی، اس سے میں بات کروں، میرے پاس کون سی چیز کی کمی ہے. میں کہتے بھی ہیں کہ نہیں بات کریں گے تو کیا ہمارا بگڑ جائے گا، کون سا وہ ہمارے کام. یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس کو دنیاوی لیول پہ وہ دیکھ رہا ہے نا کہ میرا کون سا گھاٹا ہے، وہ بات نہیں کر رہا ہے، کیا مشکل آ جا رہی ہے، وہ کب میرے کام آتا تھا. یہیں پر اگر آپ کو پیغمبر کی اس حدیث پہ یقین ہو جائے کہ میرا نبی کہہ رہا ہے، اور وہ نبی کہہ رہا ہے جس کی باتوں کو کفار نے بھی تسلیم کیا کہ یہ سچ کے علاوہ نہیں بولتا، وہ نبی آ کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے پہلا قدم اٹھایا بات کرنے میں تو تم پہلے جنت میں جاؤ گے. یہ یقین ہے جو انسان کو اس ایگو سے نکالے گا اور بتائے گا کہ یہ شیطان ہے جو وسوسہ کر رہا ہے.
کہ نہیں نہیں اپنی عزت کا خیال رکھو, اپنی آبرو کا خیال رکھو. میرے خیال سے جس طرح سے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں کوئی بہت امپورٹنٹ فیکٹر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر شاید جنت اور جہنم کا اگر ڈر نہیں ہوتا یا محبت نہیں ہوتی جنت کی اور جہنم کا خوف نہیں ہوتا تو شاید ہم عمل بھی اس طرح سے نہ کر پاتے. آپ قرآن مجید کو دیکھ لیجیے, تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 1/3 قرآن 1/3 1200 آیتیں تقریباً آخرت کے بارے میں کیوں باتیں کرتی. بالکل بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے آخرت میں یہ دیکھو گے, آخرت میں ایسا ہوگا, کل قیامت میں کھڑے کیے جاؤ گے, کل یہاں جہنم کے دہانے پہ ہوگے. یہ بار بار یہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے. اور میں پھر عرض کروں کہ آپ نے بہترین موقع دیا مجھے کہ میں پھر عرض کروں کہ اگر کسی معاشرے کی اور اگر کسی شخص کی تربیت کرنا ہے, آخرت نکال کر آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے. کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی پڑے گا کہ لاسٹ ڈیسٹینیشن آپ کا کیا ہے. بہرحال یہ چیزیں ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں اب کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے. تیسری چیز ہے کہ دو لوگ آپس میں تعلقات نہیں بحال کر پا رہے ہیں کیونکہ دونوں کا ایگو ہے. اس میں جو تیسرے آدمی کی جو انٹری ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ تیسرے آدمی کی زیادہ تر ہم لوگ انٹری دیکھتے ہیں کہ یہی ہوتی ہے کہ دونوں الگ ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ میں فقط ایک جملہ عرض کروں, اپنی جانب سے بھی عرض کروں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی جناب فضل سے کہا کہ اگر ہمارے دو چاہنے والوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھنا تو اگر ہمارے مال کی بھی ضرورت پڑے تو تم پیسہ لگا کے ان کے درمیان صلح کرا دینا. یہ امام نے سمجھے, یہ امام نے فرمایا. میں حدیث بھی پڑھ دوں کہ اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعۃ, دو شیعوں کو دیکھنا جھگڑا کر رہے ہوں, فافتدیھا من مالی, میرے پیسے میں سے وہاں لگاؤ. میں مثال دوں آپ کو جلدی 500 روپیہ لے کر آپ کا اور ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے. آپ نے کہا دیا, میں نے کہا نہیں دیا, اس چیز کو لے کر جھگڑا ہو رہا ہے. امام فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس فضل میرا پیسہ ہو تو 500 روپے ان کو دے دینا, کہنا جھگڑا ختم کرو. اچھا, اپنا مال لگا دو. اپنا مال. حضرت کس امام کی حدیث ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث. تو یہ اتنا اہم مرحلہ ہے, یہ اتنا. حضرت نے میرے پیسے میں سے بھی اگر دینا ہو تو دے کر, یہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, یہ منازعہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور اگر ضرورت پڑے تو دونوں کو ایک ہوٹل میں بلا لیں, اپنا پیسہ لگائیں. ہاں, کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے یہاں جھگڑے میں ہمارا پیسہ کیوں جائے, ان کے جھگڑے میں ہمارا پیسہ کیوں جائے. آپ نہیں سمجھ رہے آپ کتنا اہم کام کرنے جا رہے ہو. اگر آپ اپنے گھر میں بلا کر دونوں کی دعوت کر کر ایک خوشی کا ماحول بنا کر, آپ مت سمجھیے گا کہ ان کا جھگڑا اور دعوت میں 1000 روپے میرا چلا گیا. آپ امام کی پیروی کر رہے ہو اور امام اس کا اجر دیں گے. میرے خیال سے جہاں تک ابھی تک ہم نے پڑھائی تھوڑا بہت جو حاصل کی ہے, آج تک کہیں پر ایسا نہیں پڑھایا گیا جو دین اسلام میں پڑھایا جا رہا ہے. نہ جانے بچپن سے ہم لوگ مطلب پڑھائی کرتے ہوئے آ رہے ہیں, کبھی کہیں پہ ایسا مطلب آپ نے پڑھا ہے تو بتائیے مجھے, یہ درس چھوڑ کر, یہ در چھوڑ کر, اگر یہ در اہل بیت علیہم السلام ہے جہاں پر اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان آپ کو صلح کرانے کی ضرورت پڑی اور اگر آپ کو بھی انویسٹ کرنا ہے تو مولا بولتے کہ میرا پیسہ آپ لگا دینا. یہ حدیث کا حوالہ دیا ہے. تو آپ اگر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, دو لوگوں میں صلح کرا رہے ہیں تو بہت مطلب فنٹاسٹک ہے. آگے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ اس پروگرام میں تشریف لے کے آئے اور اسی طرح سے بہت اچھے پیغام اور بہت اچھے میسج لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. بہت شکریہ. ہم بھی آپ کو شکریہ. جی ہاں ناظرین, اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور کوشش یہ کرنا چاہیے تیسرے آدمی کا, جیسا آپ نے بتایا ہے کہ لوگوں کے درمیان دوریاں کم, قریب نزدیک لانے کی پوری کوشش ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ دو لوگوں کے درمیان ہمیشہ جو ہے دیوار مضبوط کرتے رہیں سیمنٹ لگا کے, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.